پاکستان میں پچھلے 40 سالوں کے دوران 1 درجن سے زیادہ بھارتی جاسوسوں کو پکڑا گیا ہے۔ ان میں سے کئی کو تو سزا ہوئی، لیکن ان کی سزا پر کبھی عمل درآمد نہیں ہوا۔ البتہ ان میں سے کئی ایسے تھے کہ جو جیل میں ہی وفات پا گئے۔ پاکستان کی خفیہ ایجنسی ISI نے مارچ 2016 میں کلبھوشن یادو کی گرفتاری کی خبر ایک ویڈیو کے ساتھ جاری کی، جس میں اپنے اعترافی بیان میں وہ بھارتی خفیہ ایجنٹ کہتے ہیں کہ وہ انڈین نیوی کے حاضر سروس افسر ہیں اور بلوچستان میں ان کی آمد کا مقصد ان بلوچ علیحدگی پسندوں سے ملاقات تھی کہ جنہیں انڈیا امداد مہیا کرتا ہے۔ کلبھوشن یادو نے حسین مبارک پٹیل کا نام اختیار کیا ہوا تھا۔ پاکستان نے کلبھوشن یادو کی گرفتاری کے بعد ایران سے مطالبہ کیا کہ وہ اپنی سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہونے دے۔ کلبھوشن شاید پہلے ایسے بھارتی جاسوس تھے کہ جو پنجاب سے باہر پکڑے گئے، جبکہ ماضی میں اکثر بھارتی جاسوس پاکستان کے پنجاب کے مختلف علاقوں سے گرفتار ہوئے اور ان کی اکثریت کا تعلق بھارتی پنجاب سے تھا۔ اسی طرح سربجیت سنگھ کو پاکستان کے خفیہ اداروں نے اگست 1900 میں گرفتار کیا تھا۔ اس گرفتاری پر انڈیا کا موقف تھا کہ نشے میں دھوت ایک پنجابی کاشتکار کھیتوں میں ہل چلاتے ہوئے غلطی سے سرحد پار کر گیا تھا، جسے پاکستان نے ایجنٹ بنا دیا۔ مگر پاکستان نے سربجیت سنگھ کے خلاف فیصل آباد، ملتان اور لاہور میں دھماکوں کے الزامات میں مقدمہ چلایا اور اسے موت کی سزا سنائی گئی۔ فوجی حکمران پرویز مشرف کے اقتدار میں جب انڈیا پاکستان کے مابین جامع مذاکرات کا سلسلہ جاری تھا تو اس وقت انڈیا میں کچھ غیر سرکاری تنظیموں نے سربجیت سنگھ کی رہائی کی مہم چلائی اور کئی بار ایسا لگا کہ حکومت پاکستان ان کو رہا بھی کر دے گی، لیکن مذاکرات کی ناکامی کے بعد سربجیت سنگھ کی رہائی بھی کھٹائی میں پڑ گئی۔ سربجیت 2013 میں کوٹ لکھپت جیل میں قیدیوں کے ایک حملے میں زخمی ہو گئے اور جاں بر نہ ہو سکے۔ ان کی لاش کو انڈیا کے حوالے کیا گیا اور انڈیا کی حکومت نے سربجیت سنگھ کو سرکاری اعزازات کے ساتھ دفن کیا۔ کشمیر سنگھ جب 30 سال مختلف پاکستانی جیلوں میں گزارنے کے بعد واپس انڈیا پہنچے تو ان کا پرتپاک استقبال کیا گیا۔ وہ 1973 میں پاکستان میں جاسوسی کے الزام میں گرفتار ہوئے اور جب پاکستان کی جیلوں میں 30 برس گزارنے کے بعد انہیں 2008 میں رہا کیا گیا تو انڈیا میں ان کا شاندار خیر مقدم کیا گیا۔ کشمیر سنگھ کی رہائی میں انسانی حقوق کے کارکن انصار برنی کی کوششوں کا بہت عمل دخل تھا۔ پاکستان میں موجودگی کے دوران کشمیر سنگھ نے ہمیشہ اپنے آپ کو بے قصور قرار دیا، لیکن بھارتی سرزمین پر پہنچتے ہی انہوں نے اعتراف کیا کہ وہ جاسوسی کے لیے پاکستان گئے تھے۔ اسی طرح رمیندرا کوشک ایک ایسے بھارتی جاسوس تھے جو 25 سال تک پاکستان میں رہے۔ رمیندرا کوشک راجستھان میں پیدا ہوئے تھے اور جب انہیں بھارتی اداروں نے بھرتی کیا تو وہ ایک تھیٹر آرٹسٹ تھے۔ اردو زبان اور مذہب اسلام کے بارے میں خصوصی تعلیم کے بعد انہیں نبی احمد شاکر کے نام سے پاکستان بھیجا گیا۔ پاکستان بھیجے جانے سے پہلے انہوں نے ختنے بھی کھڑوا لیے تھے۔ وہ نہ صرف بہت کامیابی سے کراچی یونیورسٹی میں داخلہ حاصل کرنے میں کامیاب رہے بلکہ انہوں نے پاکستان میں شادی بھی کر لی تھی اور ان کا ایک بچہ بھی تھا۔ کراچی یونیورسٹی سے قانون کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہ پاکستان افواج میں کلرک کے طور پر بھرتی ہوئے اور پھر ترقی کرتے ہوئے کمیشن افسر بن گئے۔ کچھ ہی عرصے میں دیکھتے ہی دیکھتے وہ ترقی کرتے ہوئے میجر کے عہدے تک پہنچ گئے۔ رمیندرا کوشک کی گرفتاری ایک اور بھارتی جاسوس کی گرفتاری کے بعد عمل میں آئی، جسے خصوصی طور پر میجر رمیندرا کے ساتھ رابطے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ رمیندرا کوشک کی گرفتاری کے بعد انہیں پاکستان کے مختلف جیلوں میں 16 برس تک رکھا گیا۔ 2001 میں ان کی موت جیل میں ہوئی۔ 2004 میں لاہور میں گرفتار ہونے والے رام راج شاید واحد ایسے بھارتی جاسوس تھے کہ جو پاکستان پہنچتے ہی گرفتار ہو گئے تھے۔ انہیں 6 برس قید کی سزا ہوئی اور جب وہ اپنی سزا کاٹ کر واپس انڈیا پہنچے تو انہیں بھارتی اداروں نے پہچاننے سے انکار کر دیا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ پاکستان آنے سے پہلے 18 برس تک بھارت کے خفیہ اداروں میں کام کر چکے تھے۔ اسی طرح ایک اور بھارتی ایجنٹ سرجیت سنگھ نے 30 سال پاکستانی جیلوں میں گزارے تھے۔ سرجیت سنگھ کو 2012 میں لاہور کی کوٹ لکھپت جیل سے رہا کیا گیا اور وہ واپس انڈیا پہنچے تو کشمیر سنگھ کے برعکس ان کا کسی نے بھی استقبال نہ کیا۔ سرجیت سنگھ دعویٰ کرتے رہے کہ وہ پاکستان میں را کا ایجنٹ بن کر گئے تھے، لیکن کسی نے ان کی بات پر کان نہ دھرے۔ سرجیت سنگھ نے اپنی رہائی کے بعد بھارتی حکومت کے رویے پر غم و غصے کا اظہار کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ بھارتی حکومت ان کی غیر موجودگی میں ان کے خاندان کو 150 روپے ماہانہ پینشن ادا کرتی تھی، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ را کے ایجنٹ تھے۔ وہ گرفتاری سے پہلے 85 بار پاکستان کا دورہ کر چکے تھے، جہاں وہ دستاویزات حاصل کر کے واپس لے جاتے تھے۔ اسی طرح گربخش رام جب اپنا وقت پاکستان میں پورا کر کے واپس جانے لگے تو وہ پکڑے گئے۔ گربخش رام کو 2006 میں 19 دوسرے بھارتی قیدیوں کے ہمراہ کوٹ لکھپت سے رہائی ملی۔ گربخش رام پاکستان میں شوکت علی کے نام سے جانے جاتے تھے اور وہ 18 برس تک پاکستانی جیلوں میں رہے۔ گربخش رام کو 1990 میں اس وقت گرفتار کیا گیا تھا جب وہ کئی برس پاکستان میں گزارنے کے بعد واپس انڈیا جا رہے تھے، لیکن پاکستان کے خفیہ اداروں کے ہاتھ لگ گئے۔
بھارتی جریدے ٹائمز آف انڈیا میں شائع ہونے والی ایک رپورٹ کے مطابق گربخش رام نے ریاستی حکومت پر الزام عائد کیا کہ ان کو وہ سہولتیں دینے سے انکاری ہیں جو سربجیت سنگھ کے خاندان کو ملی ہیں۔ انہوں نے پنجاب کے چیف منسٹر پرکاش سنگھ بادل سے بھی ملاقات کی لیکن انہیں سرکاری ملازمت نہیں دی گئی۔ ونود سانحی 1977 میں پاکستان میں گرفتار ہوئے اور 11 برس پاکستانی جیلوں میں گزارنے کے بعد انہیں 1988 میں رہائی ملی۔ ونود سانحی نے اب انڈیا میں سابق جاسوسوں کی فلاح کے لیے جموں ایکس سلیوت ایسوسی ایشن نامی تنظیم قائم کر رکھی ہے۔ وہ اپنی کہانی بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ ٹیکسی ڈرائیور تھے کہ جب ان کی ملاقات ایک بھارتی جاسوس سے ہوئی جس نے انہیں سرکاری ملازمت کی پیشکش کی۔ انہیں پاکستان بھیجا گیا لیکن جب وہ پاکستانی قید سے رہا ہوئے تو حکومت نے ان کی مدد نہیں کی۔